ہر روز ہزاروں ضرورت مند پاکستانی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ملک بھر میں پھیلے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے لنگر خانوں پر آتے ہیں۔ اگر یہ کھانا سیلانی والے ان کا دسترخوان نہ ہو تو یہ سمجھیں کہ ہماری جو وہ ڈیوٹی ہے، جو ساری تنخواہ ہماری اسی میں چلی جائے، کھانے میں چلی جائے۔ ایسے میں جب مہنگائی کی سالانہ شرح تقریباً 38% کو چھو رہی ہے، پاکستان کے سب سے بڑے خیراتی اداروں میں سے ایک سیلانی ٹرسٹ کو اپنی مفت خوراک کے لیے طلب میں اضافہ لیکن عطیات میں کمی کا سامنا ہے۔ میں پہلے چند مہینوں پہلے تک جو 30,000 روٹی بناتا تھا، اب میری جو روٹی کی تعداد ہے وہ 42,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ڈونیشن کم ہوئی ہے اور لیکن سیلانی ویلفیئر نے اپنا کام کم نہیں کیا ہے۔ صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات پاکستانی ثقافت کا بہت بڑا حصہ ہیں۔ سن 2021 میں گیلپ پاکستان کے ایک سروے میں حصہ لینے والوں میں سے 76% نے بتایا کہ انہوں نے گزرنے والے سال میں کسی نہ کسی کی پیسے سے مدد کی تھی۔ دوسری جانب پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کا تناسب ہمیشہ ہی مایوس کن رہا ہے۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10% سے بھی کم ہے، یعنی حکومت جو ٹیکسز وصول کر پاتی ہے وہ معیشت کے حجم کے 10% کے برابر بھی نہیں ہوتے، جبکہ ماہرین کے مطابق معاشی ترقی کے لیے زیادہ تر ممالک کو کم از کم 15% شرح کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں زراعت، تجارت، ریٹیل اور ریئل اسٹیٹ جیسے بڑے شعبے اپنے ٹیکس کم رکھنے کے لیے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں۔ یہ مقدس گائیں پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی انتہائی مضبوط لابی رکھتی ہیں اور یہ فیصلہ کرنے والوں پر بھی اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ ٹیکسیشن کا پیچیدہ نظام، اس پر غیر مؤثر عمل درآمد اور حکومت پر اعتبار کی کمی کے باعث بھی بہت سے پاکستانی ٹیکس دینے سے بچتے ہیں۔ ٹیکس دینے والوں کی تعداد اور ٹیکسوں کی وصولی کو بڑھانا IMF کے ساتھ 2019 میں کیے گئے معاہدے کی بحالی کی شرائط کا حصہ ہیں۔ تاہم امکان ہے کہ پاکستانی حکام یہ اہداف حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا پاکستان اور خوراک اور ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث غربت کی طرف دھکیلے جانے والوں کی تعداد میں اضافہ سیلانی جیسے خیراتی اداروں پر دباؤ کو بڑھا رہے ہیں۔ کافی فکر ہے اس حوالے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام رک جائے، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ یہ کام ہم نہیں روکیں گے۔ سارہ زمان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔